السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسطینی کتنے مسئلے میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان کے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ہمارے خبریں ہی نہیں ختم ہو رہے، ہماری دیکھیں ہی نہیں ختم ہو رہی. لیکن اب کچھ وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، مجھے وہ خبریں بھی آپ کو دینی ہیں. مجھے صرف تجزیہ تو نہیں دینا، مجھے آپ کو خبریں بھی دینی ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، یہ ایک ڈرامائی صورتحال اختیار کر گئی ہے. اور لگتا ہی ہے بظاہر، کم از کم اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکا ہے. اچھا، حماس نے تو کہہ دیا کہ وہ لمبی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور یہ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ کی تیاری کر چکے ہیں اور ہمیں صرف فرق ہی نہیں پڑتا کہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی. اچھا، یہ کچھ دیر پہلے آپ کو یاد ہے کہ پرسوں جو اسرائیل کے روئے رواں ہیں نیتن یاہو، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ the people of Israel should be prepared for a long war. اور یہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جنگ چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ بہت لمبی ہو رہی ہے اس وقت. لیکن دیکھیں یہ کہ اسرائیل کو امریکہ سے کیسے اور کتنی مدد ملتی ہے، اس بارے میں ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن یہ ہے کہ اندھا دھند ملے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گراؤنڈ ریالٹی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں، یہ واویلا کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں. آپ ان کی باتوں پہ نہ جائیے گا، اس سے مت مروب ہوئیے گا. جیسے یوکرین کے اندر جب رشیا آیا تھا تو امریکہ نے بڑی واویلا کیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بائیکاٹ کرو، ایمبارگو کرو، وہ کرو، یورپ کو کہا بائیکاٹ کرو، ان کو ہتھیار بھیج رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یوکرین کے لیے فوج نہیں بھیج رہا، وہ نہیں بھیجے گا. اسی طرح جب افغانستان میں امریکہ تھا اور کتنے سال امریکہ رہا وہاں پہ، رشیا نے واویلا کیا، سب کچھ کیا، رشیا نے فوج نہیں اپنی بھیجی وہاں. اب جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، امریکہ کا بیری بیڑا آ رہا ہے، تو رشیا ہو یا چائنا ہو، یہ خوب شور مچا رہے ہیں اور مچائیں گے، اور امریکہ کو وارن کریں گے، اس کو وارننگز دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اپنی افواج امریکہ کی فوج کے سامنے نہیں بھیجیں گے، اس کے بیری بیڑے کے سامنے نہیں بھیجیں گے. پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے گا، یہ عملی حقیقت ہے. یعنی اس میں ہم ریٹوریکل ہو کے ہم جو ہے وہ صرف غیبی امداد کا انتظار کرتے ہوئے ہم حقائق کو بھول جاتے ہیں. امریکہ کو اسرائیل کو کتنی مدد کرتا ہے اس کے بارے میں تو چلیں پتہ چل جائے گا، لیکن تھوڑی بہت فلسطینیوں کو مدد ملنا شروع ہو گئی ہے، یا میں کہوں کہ حزب اللہ کو مدد ملنا شروع ہو گئی ہے. لبنانی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی قافلے کو نشانہ بنایا. اس میں اسرائیلی فوج کی متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، جانی نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. اور یہ اب پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. یہ پتہ نہیں کتنی تیاری ہے، کتنے سال کی تیاری ہے، اور کتنا اس میں جگرا چاہیے، کیونکہ یہ سوچ کے جانا ہے نا وہاں پہ کہ واپس نہیں آنا. بس جس کو بھی جانا خدا حافظ کر کے جانا گھر میں، کہ بھائی بس اب آ گئے تو بڑی نصیب، ورنہ ہم نے نہیں آنا. حزب اللہ نے اب بڑے منظم انداز سے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنانا شروع کیا. لبنانی سرحد پہ بڑی تعداد میں فوجی ٹینک اور توپخانے تعینات کرنے شروع کر دیے، کیونکہ حزب اللہ ہے وہاں پہ. اب ابھی یہ حزب اللہ کو اور فلسطین کو ایک نہ سمجھے گا، لوگوں کو فرق نہیں پتا. یہاں پہ حزب اللہ الگ تنظیم ہے. اب غیر یقینی صورتحال میں الگ چیز ہے اور فلسطین الگ چیز ہے، تو پلیز ان کا فرق سمجھیں، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کو بھی آسانی ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے. اب غیر یقینی صورتحال میں شام بھی اس جنگ کا حصہ بنتا نظر آ رہا ہے. شام سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے گئے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کی شہری حدود کو یعنی نشانہ بنایا. اور یاد رکھیں کہ جب شام کے اندر صدر بشار الاسد کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو امریکہ اور اسرائیل نے شامی صدر کے مخالفین کا ساتھ دیا تھا. تو لہٰذا وہ بھی اب خون کا بدلہ خون تو لے گا نا. وہ بھی اب اس کو موقع مل رہا ہے کہ اب ان کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں تو میں بھی آ کے اپنے حصے کی ایک چپیڑ ماروں. اور وہ بھی اپنے پرانے حساب کلیئر کرنے کے چکر میں ہے. اب دوسری طرف یمنی تنظیم ہے، یمن کی انصار اللہ، وہ بھی لگتا ہے کہ اس جنگ میں ایک فریق بننے والی ہے. انصار اللہ تنظیم کے ترجمان نے یمن سے جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تو پھر غلطی ہوگی، اور پھر یمن بھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے جنگ میں کود پڑے گا اور پورے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی اور امریکی مفادات کو نشانہ بنائے گا. اب یہ کس کو دھمکی دی ہے اس کو؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ اس وقت اسرائیلی اور امریکی مفادات کس ملک میں ہیں؟ وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں. تو گو یونائٹڈ عرب ایمریٹس پوری طرح کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ڈیفیوز ہو جائے مسئلہ، یہ آگ کے شعلے جو ہیں یہ تھم جائیں،
وہ ان پہ پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر جب ہاتھیوں کی جنگ ہوتی ہے تو گھاس تو خراب ہوتی ہے اس میں، اور ساری طرف سے ہوگی. تو اس وقت وہ ایجپٹ کو بھول جائیں گے، اس وقت وہ اور جگہوں کو بھول جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ان کو جو ہے جوز کی اور امریکہ کی وہ یو اے ای میں نظر آئے گی. تو یو اے ای کو کے متعلق سوچ رہے تھے، یہ دھمکی ان کو دی ہے. اور ایک بہت ہی اہم خبر جو امریکن میڈیا نے دی ہے کہ افغان طالبان اسرائیل پہ حملے کے لیے شام سے راستہ مانگ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، اب رپورٹ کے مطابق افغان طالبان اسرائیل پر جلد حملہ آور ہونے کے لیے شامی سرزمین استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طالبان ابتدائی طور پہ فلسطین کی مدد کے لیے اپنے جنگجو شام بھیجیں گے اور جنگ پھیلنے کی صورت میں مزید آپشنز پر غور کیا جائے گا. اب اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ آئسولیٹڈ یہ افغانستان جا رہا ہے وہاں پہ، یا طالبان اٹھے افغانستان سے اور وہاں چلے گئے. پلیز یہاں پہ ذرا واپس جائیں تاریخ میں. طالبان کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ طالبان عرب سپیکنگ لوگ ہیں، یہ عربی تھے، یہ کوئی سعودی عربیہ سے نکلا ہوا، کوئی شام سے نکلا ہوا، کوئی مصر سے نکلا ہوا، اور وہاں اپنے حصے کی یہ جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے. ملا عمر نے افغانستان میں ان کو سیف ہیون دیا، وہاں پہ جمع ہوئے. اسامہ بن لادن بھی وہیں پہ آئے، یاد کریں سعودی عربیہ سے آئے تھے. اسامہ بن لادن افغان نہیں، وہ سعودی عربیہ سے آئے تھے. بن لادن انٹرپرائزز اینڈ بن لادن کنسٹرکشن کمپنی جو ہے وہ سعودیہ کی بہت بڑی ایک کمپنی ہے، اور ان کے سارے بھائی ان کی فیملیز تو ابھی بھی وہیں پہ ہیں. تو یہ طالبان کے اندر بہت زیادہ ہیں ہی عرب، ایکچول عرب ہیں، عرب نژاد نہیں ہیں، وہ ہیں ہی عرب. تو وہ اگر آ رہے ہیں تو وہ obviously ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے، ان کے جاننے والے بھی ہوں گے، ان کی اپنی فیلنگز ہیں، اور وہ اس لیے آ رہے ہیں. تو یعنی کل کو اگر کوئی آپ کو میڈیا والا کہے کہ طالبان تو پاکستان کے کنٹرول میں ہے، تو پلیز اس کو ذرا پہلے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیجئے گا، پھر آگے اس کی مدد کیجئے گا اس میڈیا والے کی. اب فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے رشیا جو ہے وہ اس وقت ایک اہم کردار تو ادا کر رہا ہے. پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے انہوں نے عراقی صدر سے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. دوسری طرف جو روس نواز چیچن جنگجو ہیں، چیچنز جو ہیں، ان کو بھی دل کر رہا ہے ان کا کہ ہم بھی جو ہے وہ اس جنگ میں کودیں اور اس وقت اپنا حصہ ڈالیں یہاں پہ. لیکن ایک اور صاحب ہیں، کمال کے صاحب ہیں، زیک گولڈ سمتھ. یہ وہی ہے نا جو جمائمہ کا بھائی ہے. جب وہ الیکشن میں کھڑا ہوا تو لنڈن میں عمران خان نے اس کی بھرپور میڈیا کیمپین چلائی تھی. اب وہی لوگ انسانیت کا سبق بھول کر دوسری سائڈ کا سبق ہمیں دے رہے ہیں. اور یہ عمران خان کی اولاد کے ورثاء بھی ہیں، اور انہی کے گھر میں پل بڑھ رہی ہے عمران خان کی اولاد. اسی لیے وہ اپنے باپ کو بھی نہیں ملنے آتے جیل کے اندر. ان سے تو لاکھ گنا اچھے ہمارے کرکٹر ہیں، لاکھ گنا اچھے ہیں. کل ہم نے سری لنکا سے جیتا، ایسی جگہ جیتا جہاں کا وزیر اعظم نریندر مودی کا اس وقت بس نہیں چل رہا، ورنہ وہ جا کے اسرائیلیوں کو پھولوں کے ہار پہنائے. تو اس جگہ جیت کر محمد رضوان ہمارے کرکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جیت غزہ میں موجود ہمارے بہن بھائیوں کے لیے. ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں یا ہم ورلڈ کپ نہ جیتے ہیں، محمد رضوان اور اب تمام جو ہمارے کرکٹرز ہیں ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.